وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مگر۔ جو خدا کا ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا۔ دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سب تعریفیں اللہ جل شانہ وحدہ لا شریک کے لیے، جس نے اپنی قدرت کاملہ سے اس کائنات کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عرفان کی خاطر پیدا فرمایا۔ بے شمار درود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی خاطر، جن کی ذات اقدس اس کائنات کی تخلیق کا باعث بنی۔ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے قرآن مجید کی تفسیر کا جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے، ہم سورۃ البقرہ کی پہلی آیات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ابتدائی 5 آیتیں وہ ابھی ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ ان 5 آیتوں میں اللہ جل شانہ نے پہلی آیت میں تو اس بات کا اعلان فرمایا کہ قرآن مجید وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے، اس میں ہر حرف سچ ہے، بے شک ہے، حق ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ پھر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کا ڈر جن کے پاس ہے، یہ قرآن ان کو ہدایت دیتا ہے۔ وہ لوگ جن کو قرآن مجید ہدایت دیتا ہے، اب قرآن ان کی حالت بیان فرماتا ہے کہ وہ کیسے ہو جاتے ہیں۔ جب وہ قرآن کی ہدایت سے ہدایت یاب ہوتے ہیں، قرآن کی ہدایت میں رنگے جاتے ہیں، تو ان پر یہ رنگ چڑھتا ہے کہ سب سے پہلی بات یہ کہ وہ اس بات کا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کسی بھی بات کو ماننے کے لیے عقل اور نظر اور دلیل یہ بعد میں دیکھنی ہے، پہلے محمد عربی کا فرمان دیکھنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرما دیں، ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے وہ حق ہے، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ گویا قرآن کی ہدایت کا پہلا رنگ ہی یہ چڑھتا ہے کہ بندہ محمد عربی کا غلام بن جاتا ہے، وہ حضور کا گدا بن جاتا ہے اور سرکار کے فرمان کو اس پر لبیک کہتا ہے، ایمان رکھتا ہے۔ پھر قرآن یہ کہتا ہے کہ جن لوگوں کو یہ قرآن ہدایت دیتا ہے، ان پر دوسرا رنگ یہ چڑھتا ہے کہ وہ اللہ کا اتنا ڈر ان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے کہ باقی معاملات ایک طرف رہ جاتے ہیں، پہلے وہ اللہ کی نماز کی طرف آ جاتے ہیں۔ باقاعدگی سے آداب کے ساتھ اور ہمیشہ وہ نماز اللہ کی قائم کرتے ہیں۔ جو لوگ نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں، گویا یہی وہ لوگ ہیں جن کو قرآن نے اپنی ہدایت سے رنگا ہے۔
پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جن کو قرآن ہدایت دیتا ہے وہ لوگ رزق کو اللہ کی عطا سمجھتے ہیں اور اس کو اللہ کی عطا سمجھ کر پھر اس رزق کو اس کے بندوں پر خرچ کرتے ہیں، اس کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مرضی سے خرچ کرتے ہیں۔ جہاں اللہ منع فرما دے وہاں وہ اللہ کا دیا ہوا رزق خرچ نہیں کرتے، جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہاں رزق خرچ کرنے سے وہ پیچھے نہیں ہٹتے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو قرآن ہدایت دیتا ہے ان کی پھر یہ صفت بن جاتی ہے کہ محمد عربی پر نازل ہونے والی یہ کتاب قرآن، اس کے ہر حرف پر وہ ایمان کامل رکھتے ہیں، اور وہ ان کتابوں کو بھی مانتے ہیں جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سابقہ انبیاء پر نازل ہوئیں۔ وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور سے پہلے بھی کتابیں نازل فرمائی تھیں، اگرچہ کہ وہ کتابیں اب اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں رہی۔ اس کے بعد جو اگلی صفت قرآن بیان کرتا ہے، یہاں تک تو وہ مضمون ہے جو ہم نے پہلے ملاحظہ کر چکے۔ اب قرآن مجید ہدایت یاب جو لوگ ہیں جن کو قرآن ہدایت دے رہا ہے، جن کو ہدایت سے مستفیض اور فیض یاب کیا جا رہا ہے، ان کے بارے میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو اے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ ہے وہ بنیادی نقطہ جس پر آج ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ قرآن مجید جن لوگوں کو ہدایت دیتا ہے ان کی بہت بڑی صفت کے طور پر یہ بات ہے کہ وہ آخرت پر یقین کامل رکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں آخرت کی بات کی، اس سے پہلے جتنی باتیں کی ہیں وہاں صرف ایمان رکھنے کی بات تھی۔ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، پچھلی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، وہاں صرف بات ایمان رکھنے کی تھی۔ جب بات آخرت کی آئی تو اب ایمان کی بات نہیں، یقین رکھتے ہیں۔ اب لفظ بدل دیا، وہاں صرف ایمان تھا، یہاں فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اور یقین کہتے ہیں کسی چیز کو ایسے ماننا جیسے کہ تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ ماننا کسی کی خبر کو سن کر مانا جا سکتا ہے، اسے ایمان کہتے ہیں۔ کوئی آ کے بتائے کہ فلاں جگہ آگ لگ گئی ہے، آپ مان لیتے ہیں کہ ہاں بندہ سچا ہے، بات ہوگی، آگ لگ گئی ہوگی، یہ ایمان ہے۔ لیکن اس میں کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے آپ جا کر دیکھیں اور وہاں آپ کو آگ نظر نہ آئے تو آپ یہ سوچیں کہ یہاں تو آگ نہیں لگی تھی، اس نے یہ خبر کیوں دی؟ لیکن یقین اس درجے کا نام ہے کہ جب آپ وہاں جائیں اور آگ نظر نہ آئے تو آپ یہ کہے کہ آگ یہاں لگی ہے، میں اندھا ہو گیا ہوں، نظر نہیں آ رہی۔ یقین اس سے اگلا درجہ ہے۔ ایمان کے بعد ہے اطمینان، اطمینان سے آگے ہے ایقان، یقین کا درجہ، یہ آخری درجہ ہے۔ اللہ کے نبیوں کو سارے ہی درجے حاصل ہوتے ہیں، ہر درجہ ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن وہ ان درجوں کو امت کی اصلاح کے لیے بیان فرماتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے جو بات اللہ جل شانہ سے عرض کی ہے وہ آپ اپنے لیے نہیں کر رہے تھے، لوگوں کے لیے۔ آپ نے اللہ سے یہ عرض کیا تھا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، پروردگار مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، میرے سامنے مردے زندہ ہوں، میں دیکھوں مردہ کیسے زندہ ہو رہا ہے، مردوں کو تو کیسے، وہ عمل، وہ طریقہ، وہ کیفیت، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔
تو پروردگار عالم نے فرمایا اولم تؤمن، کیا تجھے اس پر ایمان نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، کرتا ہوں؟ کیا تو اس پر ایمان نہیں رکھتا؟ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا بلا پروردگارا کیوں نہیں، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو مردوں کو زندہ کر لیتا ہے، کر سکتا ہے، وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، مگر میں یہ چاہتا ہوں ایمان سے آگے اطمینان کے درجے کو حاصل کر لوں، میرے دل کو اطمینان آ جائے، مجھے اطمینان مل جائے، اور اطمینان ملتا ہے دیکھ کر۔ ایمان تو سن کر مل سکتا ہے، اطمینان ملتا ہے دیکھ کر۔ میں یہ چاہتا ہوں مردہ میرے سامنے زندہ ہو تاکہ میرے دل کو اطمینان آئے۔ ابراہیم علیہ السلام یہ اطمینان اپنے لیے نہیں مانگ رہے تھے، پوری امت کے لیے مانگ رہے تھے۔ امت کے ذہنوں میں اگر کہیں وسوسہ آ جائے تو پروردگارا میں نبی ہوں، گواہ بن کے کھڑا ہو جاؤں کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے مردوں کو زندہ کرتے ہوئے، زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ نہیں آیا تھا، اس سے پیچھے مردے زندہ ہونے والا معاملہ ابھی نہیں چلا تھا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام، مگر بات کیا ہے کہ پروردگارا ایمان ہے، میں چاہتا ہوں دل کو اطمینان آ جائے۔ تو اطمینان ایمان سے اگلا درجہ ہے، اور ایک درجہ ہے جسے ہم ایقان کہتے ہیں، یقین کہتے ہیں۔ یہ ایسے ہے کہ کسی خبر کو یوں ماننا کہ گویا آپ اسے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اتنا پکا یقین ہو۔ اب آخرت وہ چیز ہے جسے ہم نے آنکھ سے دیکھا ہی نہیں، اور پروردگار ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس پر ایمان نہیں رکھنا، یقین رکھنا۔ یہ عجب مرحلہ ہے۔ ایمان نچلا درجہ تھا، غیب پر ایمان ہے، جنت دوزخ فرشتے نہیں دیکھے مگر ایمان ہے۔ جس کا نام رب آخرت رکھتا ہے اس پر وہ ایمان کو کافی نہیں سمجھتا، فرماتا ہے اس پر یقین رکھنا ہے۔ ایمان دل کے اندر گڑ چکا ہو اور تمہیں ایسا یقین ہو آخرت کا، پروردگارا کیسے یقین ہو، ہم نے آخرت کو دیکھا نہیں۔ فرمایا روز جنازے اٹھتے نہیں دیکھ رہے تم، روز ہاتھوں سے مردوں کو قبروں میں دفن نہیں کرتے تم، یہ سارے کہاں جا رہے ہیں؟ یہ وہی آخرت کا سفر ہے جس کی پہلی منزل کی طرف یہ جا رہے ہیں۔ یہ جو موت تمہارے سامنے ہو رہی ہے یہ میرے ہی تو حکم سے ہو رہی، یہ سب لوگوں کو اپنی اسی آخرت کی طرف تو بلا رہا۔ تمہیں بتا رہا ہوں فلولا ان کنتم غیر مدینین، اگر تم اپنی مرضی کے مالک و مختار ہو، اگر تم کسی اور ذات کے حکم کے تابع نہیں ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو یہ جو روح نکل رہی ہوتی ہے اور نکلتے نکلتے حلق تک آ جاتی ہے، تم دیکھ رہے ہوتے ہو بندہ تمہارے سامنے دم توڑ رہا ہوتا ہے، اس کی روح کو واپس اس کے جسم میں پلٹا کیوں نہیں لیتے تم؟ اگر ایسے ہی سچے ہو کہ ہم کسی ذات کے حکم کے تابع نہیں ہیں، ہم اپنی مرضی کے مالک و مختار ہیں، تم پر کسی ذات کا حکم نہیں چلتا، تو پھر مرنے والوں کو بچا کے دکھاؤ ذرا۔ تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہاری ساری ترقیاں صفر ہو جائیں گی، تمہارے سارے علاج بیکار ہو جائیں گے۔ جب میرا حکم آ پہنچے گا تو پھر تم اس مرنے والے کو بچا نہیں سکتے۔ یہ کدھر جا رہا ہے؟ یہ آخرت کی طرف جا رہا ہے، جسے ہم قبر کہتے ہیں۔ یہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ آخرت جس چیز کا نام ہے جس کی طرف ہم نے جانا ہے تو قبر بھی ڈاڈی۔ ہم نے تذکرے سنے ہیں، لیکن یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب مرنے والا بعد میں آ کے بتائے نا کہ کیا بیتتی ہے وہاں پر، پھر پتہ چلتا ہے کہ قبر کس چیز کا نام ہے۔ ویسے تو ہم سارے شیر ہیں، ایک رات قبر میں گزارنا، ایک رات قبر میں گزارنا۔ عام طور پر کچھ کتابیں بھی اس طرح لکھی ہوتی ہیں، قبر کی پہلی رات۔ وہ پہلی رات جو قبر میں گزرتی ہے وہ کس انداز سے گزرتی ہے، وہ پہلا مرحلہ جب فرشتوں نے آ کے سوالات کرنے ہیں، وہ لمحے، وہ کیفیتیں کیا ہوں گی، ان کا تو تصور تک بندے کے رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ اور یہ قبر میں ایک عرصہ رہنے کے بعد جب اس آخرت اصلی منزل کی طرف اٹھنا ہے،
وہ دن عجب دن ہے جسے پروردگار آخرت کا دن کہتا ہے، جس کے لیے وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ فرماتا ہے وہ روز جزا کا مالک ہے۔ مالک تو ساری کائنات کا ہے، اس نے یہ نہیں وہاں فرمایا کہ وہ ساری کائنات کا مالک ہے مالک ساری کائنات کا۔ اپنی مختلف قرآن کی آیتوں میں وہ اپنی ساری مالکیت کو بیان کرتا ہے، لیکن جب آغاز کیا ہے قرآن کا تو اس وقت سارا تذکرہ کائنات کا نہیں کیا، وہاں فرمایا رب ساری کائنات کا ہوں، مالک قیامت کے دن کا ہوں، قیامت کے دن کا مالک، حالانکہ مالک ساری کائنات کا، لیکن خاص طور پر فرماتا ہے، اس لیے فرماتا ہے کہ تمہیں پتہ چلے وہ دن کتنی عظمت والا ہے۔ وہ جسے آخرت کا دن کہتے ہیں وہ ہلا کے رکھ دینے والی شے ہے، جسے کبھی وہ راجفہ کہتا ہے، کبھی وہ رادفہ کہتا ہے، کبھی وہ القاریہ کہتا ہے، وہ دن ہے جو ہر چیز کو ہلا کے رکھ دینے والا ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں عجب انداز سے اس آخرت کے دن کو بیان کیا، اس کی تو کیفیتیں بڑی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى۔ کیا انداز ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین ایک زبردست زلزلے سے ہلا کر رکھ دی جائے گی، پوری زمین پر اکٹھا زلزلہ، اور ایسا زلزلہ کہ ہر چیز کی حالت بدل کے رکھ دی۔ سمندروں کی تہیں پھٹ جائیں گی اور سمندروں کا پانی نیچے گرے گا، جہاں زمین کے اندر لاوا ہے اس کے اوپر، اور اس پانی کو آگ لگ جائے گی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، قرآن کہتا ہے جب سمندروں کو بڑکا دیا جائے گا، آگ لگ جائے گی سمندر، آسمان کا رنگ تبدیل ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ، جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، اس کی کھال اتار کے اس کا رنگ اندر سے ایسا نکلے گا جیسے تیل کی تلچھٹ گلابی رنگ کی ہوتی ہے، ایسا سرخ آسمان ہو جائے گا۔ کیا کیا پروردگار عالم۔ وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، پہلے مرحلے میں وہ زمین کے قریب آتا ہے، اور پھر اس پر وہ وقت بھی آنا ہے جب اس کو لپیٹ دیا جائے گا۔ سورج کو لپیٹنا، پروردگار کا انداز دیکھیں الفاظ کا، یہ کوّرت کا لفظ استعمال ہوتا ہے پگڑی لپیٹنے کے لیے، جیسے پگڑی کو لپیٹا جاتا ہے، پروردگار کہتا ہے میں سورج کو لپیٹ دوں گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، اور جب ستارے جڑ جائیں گے، ستارے جڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، پہاڑ چل رہے ہیں زمین کے اوپر، ان کی پہلی حالت یہ ہے وہ جو سور پھونکے گا نا فرشتہ اسرافیل، جس دن سے اسرافیل کو پیدا کیا پروردگار نے، سرکار دو عالم ارشاد فرماتے ہیں اسے اللہ نے سور عطا کیا، وَادْعُهُ عَلَىٰ فَيْهِ، اب اس نے اس سور کو اپنے منہ سے لگا رکھا ہے، شاخصاً بَصَرَهُ إِلَى الْعَرْشِ، نگاہیں اوپر عرش کی طرف اٹھائی ہوئی ہیں، آنکھ نہیں جھپکتا، کہیں ایسا نہ ہو میں آنکھ جھپکوں اور اس وقت حکم آ رہا ہو اللہ کا کہ پھونک دے، وہ اس انتظار میں ہے اور آنکھ نہیں جھپکتا، اپنی آنکھ کھول کے رکھا ہوا ہے اس نے، کب مجھے حکم ہو اور میں اس سور کو پھونک دوں، اور وہ سور پھونکتا ہے، زمین پر وہ آواز آتی ہے جسے برداشت کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، پہاڑ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین ہلا دی جائے گی، زلزلہ ہوگا، پہاڑ ہل جائیں گے، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ریت کے ٹیلے۔ پہلے مرحلے میں انہیں ریت کے ٹیلے بنایا، اب دوسرے مرحلے میں انہوں نے اڑنا ہے، اڑیں گے اور اس طرح سے اڑیں گے، وَتَكُونَ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایسے اڑیں گے جیسے مشین چکی پر کسی نے روئی دھن کی تھی، اب روئی کے ذرے ذرے اڑ رہے ہیں۔
یوم تبدل الارض، جس دن زمین کو تبدیل کر دیا جائے گا، سمندر پار دیے جائیں گے، سمندروں میں تو آگ لگ کے پانی ختم ہو جائے گا، زمین تانبے کی طرح گرم ہو، سورج اوپر سے آیا ہو، آسمان سرخ رنگ کا نظر آ رہا ہو، اور زمین کے سارے پہاڑ پتھر ہر طرف سے یوں برابر اور پھیلی ہوئی زمین۔ اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ میں لکھتے ہیں زمین کے ایک کنارے پر خشخاش کا ذرہ وہ پڑا ہوگا، زمین کے دوسرے کنارے پر کھڑا شخص اسے دیکھ رہا ہوگا۔ اتنی برابر کر دی جائے گی زمین، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی عمارت نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی ٹیلا نہیں، اتنا۔ اور سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ آئے گا، ایسا ہولناک منظر، یوم یجعل الولدان شیبا، چھوٹا بچہ اس منظر کو دیکھ کر بوڑھا ہو جائے گا۔ ایسا منظر ہوگا یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، ہر ماں جو بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی بچے کو ادھر پھینک کے دوڑ لگا دے گی، بھول جائے گی ماں اپنے بچے کو، دودھ جو پی رہا ہے اس بچے کو بھول جائے گی، اتنا منظر ہوگا، وہ اپنے بچے کو یاد نہیں رکھے گی۔ لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے میں مدہوش ہیں، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، لوگ ایک دوسرے پر گر پڑ رہے ہوں گے، اور ہوں گے نشے میں نہیں۔ اصل بات یہ ہے تیرے رب کا عذاب ایسے آیا ہو رہا ہوگا کہ اس کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ وہ جو منظر قرآن بیان کرتا ہے آخرت کا، جس میں ہر چیز کا تپ جانا، کیسے قائم رہنا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ جب پوری زمین برابر بچھا دی جائے، پوری زمین برابر یوں ہو کہ زمین کے ایک کنارے پر کھڑا زمین کے دوسرے کنارے کو دیکھ رہا ہو، یوں زمین برابر ہو، کوئی پہاڑ نہ بچے، کوئی ٹیلا نہ بچے، سورج قریب ترین کھڑا ہو، تپ رہا ہو۔ سرکار سے پوچھا صحابہ نے، حضور اس وقت ہم کہاں ہوں گے، کہاں ہوں گے؟ سرکار نے فرمایا باقی امتیں تو اپنی جگہ، میں اور میرے امتی ایک ٹیلے پر کھڑے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خدمت و شان مصطفیٰ، نعرہ حیدری۔ جب پوری زمین برابر کر دی تھی تو امت محمد سرکار کے ساتھ کون سے ٹیلے پر کھڑی ہوگی؟ خدا جانے پھر ان کو دوسری امتوں سے الگ اور اونچا کرنے کے لیے پروردگار نے وہ ٹیلا کہاں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے؟ انا و امتی علی تل، میں اور میرے امتی ایک ٹیلے پر کھڑے ہوں گے۔ کمال الگ ہے، وہ مقام جہاں دھوپ کی تپش ہے، کمال ستارے جڑ رہے ہیں، گر رہے ہیں، تباہ و برباد ہر چیز ہو رہی ہے، دنیا مر رہی ہے۔ وہ آخرت کا دن جس دن کوئی چھاؤں نہیں ہے، پروردگار فرماتا ہے جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت رکھیں گے اس دن میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، سوائے اس سائے کے اس دن اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہیں ہے، صرف اسی کا سایہ ہے وہ دن۔ اور فرمایا حدیث میں سرکار دو عالم سے بات کرتے ہوئے، محمد وہ جو دن ہوگا نا، حتی ظل عرشی علی رأسک ممدود، میرے عرش کا سایہ پھیلا ہوا ہوگا وہاں جہاں تو کھڑا ہوگا۔ اب اس کا مطلب ہے وہی میرے عرش کے سائے کے نیچے ہوگا جو تیرے دامن سے لپٹا ہوگا، جو جو حضور کے قرب میں ہوگا وہ عرش کے سائے میں ہوگا، اور جو جو حضور کے قرب سے دور ہوگا وہ عرش کے سائے سے دور ہوگا۔ یہ آخرت، رب فرماتا ہے اس آخرت پر ایمان رکھنا، یقین رکھنا ہے۔ یہ عقیدہ جو آخرت کا ہے نا، یہ اصل میں یہی ساری نیکیوں کی بنیاد ہوتا ہے، اور مصیبت یہ بنی ہے کہ ہم اسی عقیدے سے ہٹ رہے ہیں۔ آخرت کا یہ جو تصور اور عقیدہ ہے، یہ جتنا کمزور ہوتا جائے بندہ اتنا بے عملی کی طرف چلتا چلا جاتا ہے،
اور جن لوگوں کو آخرت پر یقین آ جاتا ہے ان کی تو حالتیں بدل جاتی ہیں، ان کی کیفیتیں بدل جاتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو الگ مرحلہ رہا نا کہ ان کے معاملات کیا تھے۔ صحابہ کے بعد تابعین کا دور آتا ہے۔ تابعین میں ایک بزرگ گزرے، بزرگ میں اپنے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، اس اعتبار سے وہ ایک جوان شخص تھا، نام تھا اس کا ربی۔ یہ نام یاد رکھ لیجئے گا، پوری دنیا میں شاید یہی ایک نام ہے جو اس بات کے لیے ہے، ربی۔ اس کا بائی ہے ربعی، بائی کا نام ربعی اور اس کا نام ہے ربی۔ اب جو بات سنا رہا ہے وہ ربعی ہے اور جس کی سنا رہا ہے وہ ربی ہے۔ ربی کا مطلب ہوتا ہے بہار، ربیع الاول، جیسے مہینے کا نام ہے ربیع الاول، تو وہ ربی اس کا نام تھا، اس بندے کا، ربعی کا بھائی۔ ربعی کہتا ہے ہم 4 بھائی تھے، یہ تابعین میں سے ہیں۔ اچھا میں ایک عرض کر دوں، میں جو عرض یہ سنانے لگا ہوں نا، یہ حدیث جو سنانے لگا ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، بعض اوقات میں کوئی حدیث سناتا ہوں اور میری عام طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ میں اس کا حوالہ بھی دوں تاکہ اگر کوئی دیکھنا چاہے تو ضرور دیکھے۔ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ حدیث آپ نے سنا دی، ہم نے تو کہیں پہلے نہیں سنی۔ بھئی یہ میں معافی چاہوں گا، یہ میرا قصور نہیں ہے کہ آپ نے سنی نہیں ہے، مجھے تو صرف یہ بتائیں کہ اگر وہ کتاب میں نہیں ہے تو میں ذمہ دار ہوں، اگر وہ کتاب میں ہے پھر اس کا ذمہ تو میرا نہیں ہے نا کہ وہ آپ نے سنی ہے یا نہیں ہے، آپ نے پڑھی ہے یا نہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جس کتاب کا میں نام لے رہا ہوں اس میں نہیں نظر آتی، یا آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کتاب میں جو لکھی ہے ساتھ تشریح میں کہیں اس کو من گھڑت قرار دیا گیا ہے، تب بھی میں مجرم ہوں۔ میں تو ایسی حدیثیں سناتا ہوں جن کو کسی نے من گھڑت قرار نہ دیا ہو، کسی عالم محدث نے جس کو بنائی ہوئی حدیث نہ کہا ہو۔ اب یہ جو حدیث سنا رہا ہوں یہ امام بیہقی نے دلائل النبوت میں جلد نمبر 6 میں صفحہ 455 پر نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ نے اپنی کتاب المصنف میں نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام بخاری کے استاد حافظ ابو نعیم نے اپنی کتاب دلائل النبہلیۃ الاولیاء میں نقل کیا۔ یہی کتاب امام خصائص الکبریٰ کے مصنف جلال الدین سیوطی نے شرح الصدور میں نقل کیا۔ اسی حدیث کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے الاحیاء العلوم میں نقل کیا۔ جتنے مرضی کتابیں، سبل الہدی والرشاد میں صبحی سالے نے اس حدیث کو نقل کیا۔ معتبر حافظ ذہبی جو جرح و تعدیل میں امام مانا جاتا ہے، حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ شاید آگے کچھ بات ایسی ہو جو حیران کرنے والی ہو، تو کوئی یہ نہ سوچے کہ یہ کب ہوا۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ حوالے حافظ ذہبی نے جرح و تعدیل کے امام ہے، وہ انہوں نے سیر و اعلام النبلاء میں اس حدیث کو نقل کیا اور انہوں نے کہا بالکل صحیح حدیث ہے، یہ اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ روایت کیا ہے؟ روایت کیا ہے؟ ربی جو بائی ہے ربعی کا، اب ربعی کہتے ہیں کہ ہم 4 بائی تھے، ہم چاروں میں سے جو ہمارا بائی ربی تھا نا، کانا اکثرنا صلاتن و اکثرنا صیامن، ہم سارے نماز تو پڑھتے تھے مگر ہم سے زیادہ نفل نمازوں کا اہتمام وہ کرتا تھا۔ نمازیں پڑھتا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے نمازیں پڑھتا ہے، سب سے زیادہ روزے وہ رکھا کرتا تھا، اس کی طبیعت ہی یوں تھی، روزے بھی رکھنے، نفلی روزے بھی رکھتے رہنا، نمازیں بھی پڑھتے رہنا، یعنی یوں سمجھے کہ اس نے اپنا دل اللہ کی طرف لگایا ہوا تھا۔ دل تو سب کے لگے ہوئے، تابعین کا زمانہ ہے، صحابہ اکرام سے ملاقاتیں ہیں، صحابہ کی برکتیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں، جہاں جہاں سے اللہ کا ایک صحابی محمد عربی کا گزر رہا ہو۔ کیا روایتوں میں ہم نے پڑھا ہے، کمزور یا صحت کی باتیں الگ ہیں، اگر ہم نے پڑھا ہے اللہ کا ایک ولی کسی قبرستان میں آ جائے، اللہ قبر والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے، اس کے دوست کا قدم آیا ہے، اور میں کہتا ہوں ولایت کے سارے درجے نیچے ہیں، محمد کا صحابی اوپر کھڑا ہوتا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا صحابی، سرور عالم کے بعد اس کائنات کے لیے جو مرتبہ اور فضیلت ہے وہ تو صحابی رسول کی، اور صحابی پھر رہے ہوں کہیں پر، لوگ تو انہیں دیکھ دیکھ کر حضور کی زیارتیں کیا کرتے تھے۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جنہوں نے محمد کے چہرے کو دیکھا ہوا ہے۔ یہاں تو وہ معاملات ہوتے ہیں، اب تو عام ہو گیا ہے معاملہ، اس لیے ہمیں قدر نہیں رہی، ورنہ وہ زمانہ تھا جب کوئی حج عمرے کو جاتا تھا اور جب وہ واپس آتا تھا لوگ اسے بٹھا کے اس کا ماتھا چومتے، اس کے ہاتھ چوما کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یار تیرے ان ہاتھوں نے حضور کی جالی کو چھوا ہوگا، تیرے یہ ہاتھ خانہ کعبہ سے لگے ہوں گے، یہ ہاتھ ہمیں چوم لینے دے۔ یہ عالم اپنے اپنے وقت کی بات ہے، وقت بدل گیا، ہماری حالتیں بدل گئی۔ اب صحابی کہیں جلوہ گر ہو، اور اس دور میں لوگ، باقی کے لوگ جو ان کی صحبتوں میں بیٹھتے ہوں، ان کے تو رنگ ہی اور انہوں نے، ان آنکھوں نے محمد عربی کے چہرے کا دیدار کیا ہوتا ہے۔ جب ان کے پاس لوگ بیٹھتے ہیں نا، باتیں تو دل کے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، نظریں ساری ان آنکھوں کی زیارت کر رہی ہوتی ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہوتا ہے۔ صحابی کے واسطے سے سرکار کے چہرے کی زیارت ہو رہی۔ خود صحابہ کی اپنی کیفیت تھی، جب کبھی اداس ہو جاتے تھے، پریشان ہوتے تھے، حضور کے بعد حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، حاضر ہو کے کہا کرتے تھے ام المومنین بڑا دل اداس ہے، حضور کی زیارت کی مدت گزر گئی، دل تڑپ رہا ہے، ہم حضور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں۔ ام سلمہ اندر سے وہ آئینہ اٹھا لاتی جس میں حضور اپنا چہرہ دیکھا کرتے تھے اور فرماتی یہ دیکھ لو۔ روایت کا مطلب کیا ہے مجھے نہیں پتا، مگر روایت یہ کہتی ہے صحابی جب اس آئینے کو دیکھتے تھے تو اس آئینے میں سے انہیں محمد کا چہرہ نظر آیا کرتا تھا۔ اب اسے تصور کہیں آپ یا حقیقت کہیں، لفظ یہی ہیں، وہ آئینے میں دیکھتے تھے مصطفیٰ کا چہرہ نظر آتا تھا، مطلب یہی ہوگا کہ حضور یاد آ جاتے تھے، یہ وہ آئینہ ہے جس میں مصطفیٰ کا چہرہ سرکار دیکھا کرتے تھے، اس کے سامنے کھڑے ہو کر۔ یہ نظریں اب صحابی کے زندگی ہو، صحابہ کا دور ہو، اس دور میں جو نیک لوگ ہوں، ان کی صحبت میں بیٹھنے والے، ان کے تو رنگ ہی اور ہو جاتے ہیں۔ یہاں تو جو اللہ کے ولیوں کی صحبت میں بیٹھ جائیں ان کے انداز بدل جاتے ہیں، صحبتیں بڑا بدل دیتی۔ ربی اس کی حالت بائی بتا رہا ہے، بڑی نمازیں پڑھتا تھا، بڑا روزے رکھتا تھا، کانا حلفا، اس نے قسم کھا لی، ربی نے اس نے قسم کھا لی اللہ یضحک حتی یعلم هو فی الجنت او فی النار، اس نے قسم کھا لی تب تک نہیں ہنسوں گا جب تک یہ پتہ نہ چل جائے میں جنت میں جاؤں گا یا دوزخ میں جاؤں گا۔ قسم کھا لی۔ دوزخ کا تذکرہ، آخرت کا تذکرہ ہم بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو ان لوگوں کی کیفیت تھی کچھ اور تھی۔ اس نے قسم کھا لی یار اگر میں دوزخ میں ہوں تو ہنسوں کیوں، اگر میں کل کو دوزخ میں چلا جاؤں تو آج مسکراؤں کیوں، ہنسوں گا تو تب اگر پتہ چل جائے، مروں گا تو سیدھا جنت میں جاؤں گا، اگر یہ بات مل جائے تب تو ہنسوں، ورنہ میں ہنسوں گا نہیں۔ قسم کھا لی اس نے، بڑی مشکل قسم تھی، بڑی مشکل قسم تھی، مگر ربی نے قسم کھا لی، اور روایت کہتی ہے لا یراہ احد یضحک، پھر اس کے بعد کسی نے ربی کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ربی کسی بات پر نہیں ہنستا، مسکراتا نہیں ہے، حتی ماتا، یہاں تک کہ ربی کو موت آ گئی۔ زندگی میں پتہ نہیں چل سکا کہ جنت میں ہوں یا دوزخ میں ہوں، اس لیے وہ بھی نہیں ہنسا، قسم کھائی تھی میں نہیں ہنسوں گا۔ بڑے لوگ ہمیں کہتے ہیں نا آ کے، او جی فلاں صوفی فلاں ولی اس نے یہ اپنے آپ سے ایک طریقہ نکال لیا تھا، محمد عربی کی شریعت میں تو اس کی اجازت نہیں تھی، حضور نے کہاں بتایا تھا یوں کرو، اس نے اپنے طور سے نکال لیا۔ اس نے جو نکالا اس کی کہیں گنجائش ہوگی، اور اگر گنجائش نہ ہوگی تو صوفی جن کو ہم ولی کہتے ہیں وہ شریعت محمدی کے خلاف چلنے والے نہیں ہوتے۔ بتا نا، سرکار کی شریعت نے تو ہمیشہ مسکرانے کا درس دیا ہے، کہاں اجازت ہے شریعت مصطفی میں تو کوئی قسم کھا لے کہ میں نہیں ہنسوں گا جب تک جنت میں ٹھکانہ نہیں دیکھوں گا؟ ہے کہیں اجازت؟ نہیں اجازت اس بات کی کہ کوئی قسم کھا لے
کہ میں نہیں ہنسوں گا جب تک جنت میں ٹھکانہ نہیں دیکھ لوں گا. جب اجازت نہیں اس بات کی قسم کھانے کی، کوئی مثال نہیں، کوئی دلیل نہیں، تو اس بندے نے کیسے قسم کھا لی؟ اور اگر اس نے قسم کھا لی ہے اور نہیں ہنس رہا تو اس کا یہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہونا چاہیے. یہ تو خلاف شریعت، کیسے قسم کھا لی؟ اب یہ قسم کھا کے، اور میں عرض کر چکا ہوں، میں نے کتابوں کے نام گن گن کے سنائے، لکھا اس کی سند پر بالکل صحیح. اب جب صحیح ہے، بندہ قسم کھا رہا ہے نہیں ہنسوں گا، اصل بات یہ ہے ایک غلبہ ہوتا ہے کسی حال کا، کسی کیفیت کا. کسی پر جب کوئی کیفیت غالب آ جائے اور وہ اتنی غالب آ جائے کہ اس کے اندر سے کوئی صدا اٹھتی ہے، تو پھر وہ شریعت اس سے اپنے پردے اٹھا لیتی ہے، اپنے حکم اٹھا لیتی ہے. وہ حالت غلبے کی حالت. بندے کو صحرا میں گم شدہ اونٹنی جب وہ گم گئی تھی، تڑپ رہا تھا، مر رہا تھا، مرنے کے قریب، اور ایسی حالت میں اچانک جب کہ وہ لبوں آخری سانسوں پہ تھا، اس وقت اس نے دیکھا اس کی اونٹنی سامان سمیت واپس آ گئی، جس پر اس کا کھانے کا سامان تھا، پینے کا سامان تھا، باقی سامان تھا. اونٹنی آ گئی. اس نے سوچا اب بچ گیا، کھانا پینا بھی مل گیا، اونٹنی بھی واپس آ گئی، اب میں صحرا سے نکل جاؤں گا. یہ دیکھ کر اونٹنی کو پکڑا اور رب کی بارگاہ میں سجدے میں سر رکھ دیا. مولا واہ، تو نے کرم کر دیا. حدیث رسول کے لفظ ہے، صحیح حدیث سنا رہا ہوں، حدیث رسول کے لفظ ہے، جوش میں آ کر خوش اتنا ہوا، کہتا ہے یا اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. کیا کہہ رہا؟ کہنا کیا تھا؟ کہنا کیا تھا؟ مولا میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے. کہنا یہ تھا، مگر اتنا خوش ہوا اس اونٹنی کے واپس ملنے پر، جوش میں زبان سے لفظ یہ نکل رہے ہیں، پروردگارا تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں. اور محمد عربی کہتے ہیں اس کی بات سن کر عرش کا رب مسکرا پڑتا ہے. کیا حالت اس پہ! حالت غلبے کی جب طاری ہوتی ہے وہ کیفیت اور ہے. اس پر دکھ اتنا وارد ہو چکا ہے کہ میں اگر دوزخ میں ہوں، چلا جاؤں تو میں کیسے پھر ہنسنے کے قابل ہوں. آج کیفیت اس کے اوپر غالب آ گئی، اور اتنی غالب آئی، اس نے کہا نہیں میں قسم کھاتا ہوں نہیں ہنسوں گا جب تک پتہ نہ چل جائے میں جنتی ہوں بھی کہ نہیں. ربی کہتے ہیں وہ مر گیا، اس کی میت گھر میں پڑی تھی، ہم اس کے ارد گرد بیٹھے تھے، ہم پڑھ رہے تھے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اس کی بخشش کی باتیں کر رہے تھے. اچانک اس نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا، وستوا قائدن، اٹھ کے بیٹھ گیا، اٹھ کے بیٹھا، السلام علیکم. وہی جو مر گیا تھا اٹھ کے بیٹھا اور اس نے کہا السلام علیکم. ربی کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے کہا یا کی احیات بعد الموت، کیا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے ہو؟ اٹھ کے بیٹھ گیا ہے، السلام علیکم، اس نے سلام کیا، ہم نے وعلیکم السلام کہہ کے میں نے کہا میرے بھائی کیا مرنے کے بعد پھر زندہ ہو گئے ہو؟ اس نے کہا نا نا نا، لا میں نہیں زندہ ہوا ہوں، مرا ہوا. تو پھر کیسے بول رہے؟ اس نے کہا میں جب تم سے بچھڑا نا، جب موت کی گھڑی مجھ پہ آئی نا، لقیت ربی بعدکم، تم سے بچھڑنے کے بعد میں سیدھا اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوا. جا کر میں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش ہوا، ربن غیر غضبان، میرا رب یوں ملا ہے مجھ سے، وہ مجھ سے ناراض نہیں تھا. وہ مجھ سے یہ موتیں ہوتی ہیں، وہ مجھ سے ناراض نہیں تھا. اگلے لفظ تڑپا کے رکھتے ہیں جو اس نے کہا وَاسْتَقْبَلَنِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَاسْتَبْرَقًا، میرے رب نے مجھ پر پھول نچھاور کیے، پھول نچھاور کیے، مجھے ریشمی کپڑے مجھے پہنا دیے گئے. میں رب کی بارگاہ میں تھا، میں نے ہاتھ باندھ کر عرض کیا مولا اجازت دے یہ جلوہ بھائیوں کو بھی بتاؤ جا کے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شان عصمت و مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، شان صحابہ، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری.
میں بتانے آیا ہوں یار میرا رب بڑا کریم ہے. اور جتنا تم لوگ ڈرا کرتے تھے نا اس نے تو بڑی کریمی فرمائی. میرا یوں پھول پھینک کر, مجھے تو یہ لفظ جو ہے نا وَاسْتَقْبَلَنِي بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ وَاسْتَبْرَقٍ, اس نے مجھے ریشمی کپڑے پہنائے, پھول مجھ پر نچھاور کیے ہیں میرے رب نے. میں نے کہا پروردگار اجازت دے میں اپنے بھائیوں کو بتا کے آؤں کہ تو کتنا کریم ہے, تو کیسے کرم کرتا ہے. میں آپ کو بتانے آیا ہوں مرا ہوا, میں بتانے آیا ہوں. اچھا اگلی بات تمہیں کہوں, وہ کہہ رہا ہے ربی اٹھ کے بیٹھا ہوا, کہنے لگا اگلی بات بھی سنو, ذرا مجھے جلدی جلدی دفن کرو. اجلوا بی ولا تؤخرونی, مجھے جلدی سے دفن کرو, دیر نہ کرو. ان ابا القاسم ينتظر الصلاۃ علیہ, محمد عربی میرا انتظار کر رہے ہیں. اس نے کہا مجھے جلدی سے دفن کر دو, محمد عربی میرا انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے اور یہ ہماری بارگاہ میں آ کے حاضر ہو جائے. ربی کہتے ہیں اس نے اتنا کہا پھر لیٹ گیا. وہ تو مر چکا تھا, مرا ہوا تھا. وہ پھر سے اسی طرح آنکھیں بند اور مرا ہوا. وہ زندہ نہیں ہوا تھا, مرا ہوا, یعنی یہ زندہ نہیں تھا, بے ہوش نہیں تھا کہ اٹھ کر اب بتا رہا, مر چکا تھا, صرف بتانے آیا تھا. اور کیا باتیں بتا کر گیا ہے کہ میں گیا رب کی بارگاہ میں, استقبال یوں ہوا. اور اب اگلی بات یہ ہے کہ حضور میرا انتظار کر رہے. یار یہ شرف مل جائے کسی کو کہ وہ ادھر مرے ادھر رب کی بارگاہ میں فرمان جاری ہو, ٹھیک ہے تو کامیاب ہے, آ جا. ادھر سے حکم ہو جا محمد عربی کی بارگاہ میں حاضری دے. پہلے رب کی بارگاہ میں حاضری, پھر مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضری, حاضریاں ہو جائیں وہاں پر. ربی کہتے ہیں ہم نے یہ معاملہ دیکھا, دوڑے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گئے. اب آپ دیکھیں بندہ کس زمانے کا ہے. ربی کہتے ہیں ہم گئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, جا کے عرض کیا ام المومنین میرا بھائی مرا تھا, یوں اٹھ کے اس نے بات کی ہے, یہ معاملہ کیا ہے, یہ عجب معاملہ ہوا ہے, یہ کیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرمانے لگی میں نے سنا تھا مصطفیٰ کریم نے فرمایا تھا, سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول, میں نے سنا تھا حضور نے فرمایا تھا یتکلم رجل من امتی, میری امت کا ایک بندہ مرنے کے بعد بولے گا. سرکار نے فرمایا تھا میرا ایک امتی مرنے کے بعد بولے گا. یہ جو تمہارا بھائی ہے یہ وہی بندہ ہے جسے محمد عربی فرما گئے تھے, یہ وہی بول رہا ہے. یار وہ بولا تو صحیح لیکن بولا کیا اس نے. اچھا ایک لفظ جو یہاں قیمتی تھا جو میں چھوڑ گیا, جو جوش جذبات ایسے تھے چھوڑ گیا, وہ جب اس نے کپڑا ہٹایا نا, جب وہ پہلے مرا ہوا تھا اور اس نے کپڑا ہٹایا, ربی کہتے ہیں ہم نے دیکھا فداہے کا وہ ہنس رہا تھا. جب بولنے سے پہلے اٹھ کے بیٹھنے سے پہلے وہ ہنس رہا تھا. جس نے زندگی میں قسم کھائی تھی تب تک نہیں ہنسوں گا جب تک جنتی ہونے کا یقین نہیں ہوگا. اب جب رب سے مل کے آیا ہے تو ہنس رہا ہے, ہنس رہا ہے, مسکرا رہا ہے. وہ لوگ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں پھر ان کے اعمال ان کے عقیدے اسی آخرت کے مطابق مضبوط بن جاتے ہیں. سچے لوگ وہ ہیں اور جن کا عقیدہ آخرت کا کمزور ہوتا ہے وہ ایویں ہی بے عملیوں میں دوڑے پھرتے ہیں, ان کے اعمال کمزور ہو جاتے ہیں. اللہ جل شانہ ہم سب کو مضبوط عقیدے کے ساتھ آخرت کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور پکے سچے ایمان کے ساتھ ہم آخرت کو مانیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.